أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتقواها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مکرم آپ کو AGN نیوز کی خصوصی افطار نشریات برکت رمضان میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان علی رضا. ناظرین مکرم، رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں، عظمتوں، مغفرتوں کا یہ حامل مہینہ، اللہ کا مہمان مہینہ ہمارے ہاں موجود ہے. آج ہم
14ویں افطاری آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ چند لمحات کے بعد 14واں روزہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو ماہ صیام ماہ رمضان کے 14ویں روزے کی بہت بہت مبارک ہو۔ اس کی ایک ایک گھڑی رحمت والی گھڑی ہے، مغفرت والی گھڑی ہے، اور یہ عشرہ مغفرت میں ہم آ چکے ہیں۔ عشرہ مغفرت بھی نصف ہونے کو ہے، کل افطاری میں عشرہ مغفرت بھی نصف ہو جائے گا۔ اللہ نے اس مہینے کو 3 عشروں میں ڈیوائیڈ کر رکھا ہے۔ عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو چکا ہے، عشرہ مغفرت بھی نصف تک پہنچ چکا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیجئے، توبہ کیجئے۔ اگر اس عشرے میں، اس مہینے میں مغفرت نہیں کروانی تو پھر کب کروانی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ AGN نیوز ہر روز سحر و افطار میں خصوصی نشریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں جس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ رب کا قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ گوشہ قرآن ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم ہر روز خوبصورت قاری قرآن سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، تلاوت کلام مجید کو آپ سماعت کرتے ہیں۔ آج کے گوشہ قرآن کے ہمارے مہمان قاری قرآن، اللہ نے بے پناہ عزتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کا حوالہ اللہ کا قرآن ہے۔ جناب قبلہ قاری اویس اصغر صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہیں گے، صمیم قلب سے آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے تلاوت کلام مجید فرمائی۔ گوشہ نعت ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم خوبصورت نعت خوانوں کو مدعو کرتے ہیں، جن سے ہم سرکار مدینہ کی ثنا سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں۔ آج اس میں بڑے خوبصورت ثنا خوان ہمارے پینل کا حصہ ہیں۔ بھائی محمد علی ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی گوشہ نعت میں ہمارے جو مہمان نعت خوان ہیں وہ تشریف لاتے رہتے ہیں، ہم تعارف بھی کرواتے جاتے ہیں آپ سے اور آپ کو کلام بھی سنواتے ہیں۔ عالم سے بات ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم خوبصورت ایک موضوع پہ رہ کے بات کرتے ہیں، خود بھی دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ تک بھی پہنچاتے ہیں۔ ہمارے پینل کا ہمارے مستقل پینل کا حصہ ہیں اور ہر روز بڑی مدللانہ بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ سید علمدار حسین شاہ بخاری صاحب قبلہ کو بار دیگر خوش آمدید پیش کریں گے۔ اہلا وسہلا مرحبا۔ نوجوان کامیاب ہمارے مہمان ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہم اپنے مہمانوں کو بلاتے ہیں، جس پہ گفتگو کی جاتی ہے ان کی زندگی کے حوالہ سے اور ان کی جو خدمات ہیں، انہوں نے پاکستان کی تعمیر میں، ترقی میں جو اپنا حصہ ڈالا ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محب پاکستان الفت رسول جویہ چیئرمین موجود ہیں، حضور آپ کو خوش آمدید پیش کریں گے۔ اہلا وسہلا مرحبا۔ اور آئیے ناظرین مکرم، آج کے موضوع پہ ہم بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی الفت رسول صاحب آپ سے بھی گفتگو کریں گے، چونکہ آپ کی جو دینی خدمات ہیں، دنیاوی خدمات ہیں، پاکستان کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں، جن ویلفیئر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کی ویلفیئر کون کون سے کام کر رہی ہے اور جس حوالے سے آپ پاکستان کی تعمیر میں، ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ، یعنی جہاں پہ ہمیں اسلام نماز کا حکم دیتا ہے، ساتھ حکم دیتا ہے کہ آپ زکوٰۃ بھی ادا کیجئے۔ تو صرف روزے رکھنے کا نام رمضان نہیں ہے، اپنی معاشرتی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا، اس میں سے ایک اہم جو فریضہ ہے نا وہ زکوٰۃ ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ کی کیا فرضیت ہے، افضلیت، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بخاری صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کلام بھی شامل کریں گے، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی بخاری صاحب قبلہ، آج کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے، بڑا جاندار موضوع ہے، سیکھنے والا موضوع ہے۔ اس حوالے سے، اس کی فرضیت، افضلیت کے حوالے سے قرآن و حدیث ہماری کیا روشنی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم وعلی آلہ الطاہرین۔ جناب مصطفی صاحب، آج کا جو موضوع زکوٰۃ آپ روزانہ ماشاءاللہ چنتے ہیں، وہ بڑا ہی اچھوتا اور زبردست موضوع ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے جی ہاں، یہ رکن ہے، یہ واجب ہے، جس طرح کہ آپ نے فرمایا، اور اس کا حکم قرآن میں 32 مرتبہ آیا، ایک مرتبہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک مرتبہ حکم آ جائے تو وہ واجب یعنی قطعی قرآن کی نص سے ثابت ہو جاتا ہے۔ جو 32 مرتبہ آنا اور 30 مرتبہ نماز کے ساتھ اس کا خدا کا ذکر کرنا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ اور نماز کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جیسے نماز واجب ہے ایسے زکوٰۃ واجب ہے۔ فرض یہ ہے کہ نماز اور روزہ، یہ جو رمضان ماہ صیام چل رہا ہے، جی، رمضان نماز اور روزہ جو ہے وہ تو ہر ایک کے واجب ہے، کوئی امیر ہے یا غریب ہے۔ جی ہاں، لیکن حج من استطاع الیہ سبیلا، حج اس پہ واجب ہے جو وہاں جانے کی داد راہ رکھتا ہو، اس پہ واجب ہے۔ اور زکوٰۃ بھی صاحب مال پہ، صاحب نصاب پر واجب ہے، لیکن واجب ہے۔ اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا رکن ہے، بنیادی رکن ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ یہ فقہی اختلاف ہے، بالکل نہیں۔ یہ قرآن سیدھا سیدھا ایک حکم واجب قطعی حکم ہے۔
अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, जैसे कल हमारा मौजू था सहरी के वक्त अपना सब्र और शुक्र, जी ये साथ साथ चलते हैं, साथ साथ जिक्र चलता है, चोली दामन का साथ है, नमाज और ज़कात, ईमान और हया, ये शाखें हैं ईमान की, वाह वाह दोनों एक दूसरे से लाज़िम मलज़ूम है। तो नमाज वाजिब हर एक पे है, ज़कात साहिब नसाब पे। अब जो ज़कात का मुनकर है वो दायरा इस्लाम से खारिज है, और जो ज़कात नहीं देगा माल के साहिब नसाब होने के बावजूद ज़कात नहीं देगा, कब्रों से वो इस तरह उठेगा कि उनके हाथ जो है ना पसे गर्दन बंधे होंगे, और क़यामत के दिन खुदा उनके चेहरों पे और जिस्मों पर अजदहे और साम मुसल्लत करेगा कि इन्होंने खुदा का हक अदा नहीं किया। ये खुदा का हक है, खुदा ने इसे अपना हक करार दिया, हालांकि खुदा खुद ज़कात नहीं लेता। आप किसी गरीब को ज़कात दे तो खुदा कहता है मेरा हक अदा कर। वाह 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 अल्लाह ये वाह चाहता वाह है, ये एक पूरा निज़ाम है, एक माली निज़ाम है। दुनिया IMF के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पीछे और आलमी बैंक और आलमी निज़ाम मालियात के पीछे चलती है, इक्तसादियात के पीछे चलती है। खुदा ने तो कई सदियों पहले मुस्तफ़ा करीम के हवाले से हमें एक ऐसा माली निज़ाम दे दिया कि उमरा से लेके गुरबा को, मसाकीन को, फुकरा को, जितने मोहताज हैं उन सब को ये माल दौलत का इर्तिकाज़ जो है ना एक जगह पे जमा ना हो जाए बल्कि चला जाए। और फिर उमरा के लिए ये है कि आपका माल ज़कात अदा करने से पाक हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है, कि उस माल में अगर कोई कमी कुताही है, कोई ऐसी आमेज़श हो गई तो राह खुदा में 2.5% जो ज़कात है वो अदा करने से वो आपका माल भी पाक तस्वुर होगा। जिस तरह आप टैक्स से बचने के लिए, और आपका टैक्स कहते हैं ये मेरी वाइट मनी है, तो खुदा कहता है ज़कात दे दे तो आपकी वाइट मनी हो जाएगी। वाह 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 ये दौरे जदीद का जो टर्मिनोलॉजी मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या कहने जी, खूबसूरत अंदाज में ज़कात के मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बुखारी साहब क़िबला मुस्तकिल हमारे पैनल का हिस्सा होते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं और डेली मुदल्लाना गुफ्तगू फरमाते हैं। हमारे साथ बेस्ट नेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन मुहिब्बे पाकिस्तान उल्फत रसूल जोया साहब मौजूद हैं। हुजूर आपको बारे दीगर खुशामदीद पेश करते हुए सबसे पहले तो रमज़ान शरीफ चल रहा है, कैसा रमज़ान शरीफ गुजर है, रमज़ान में क्या क्या मसरूफियत होती हैं, क्या क्या काम काज करने से हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हम। बिस्मिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अली साहब। मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान के लिए ये बहुत बड़ी सादत है कि उसको माह रमज़ान उसकी ज़िंदगी में मैसर आए और उसके में वो अपनी इबादत जो है वो पूरी की पूरी अदा करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए ये बहुत इनाम दिया है कि 11 महीने हमारे रूटीन में जो हम वर्क करते हैं और 1 महीना स्पेशल हमें दिया है कि जिसमें हम अपनी इबादत इखलास के साथ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पेश करें, और इसके दर्जात भी जो है वो दर्जनों टाइम जो है उसके ज़्यादा हैं। तो इसमें एक एहसास होता है अली साहब जी कि जो एक गरीब इंसान है उसकी भूख प्यास का, अल्लाह अकबर, और जो अल्लाह ने हमें इनामत दी हैं, जो हमें रिज़्क़ के अंबार दी हैं, जी उसमें जो अल्लाह ने एक हद मुकर्रर की है कि मेरे बंदों में वो तकसीम करो जी। तो ये हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो इनामत दिए, हमें जो रिज़्क़ दिया, उसमें हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हम उन लोगों में तकसीम करें। बिल्कुल तो ऐसी इसलिए मैं समझता हूँ कि जो लोग ज़कात वक्त पर पूरी की पूरी अदा करते हैं तो वो अपना बुनियादी फ़र्ज़ अदा करते हैं, लेकिन वो सखी में शामिल नहीं है। सखावत इससे आगे शुरू होती है। वाह 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 वाह, ये तो फ़र्ज़ है, सुभान अल्लाह, फ़र्ज़ वाह है। वाह वाह, जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, तो इसे हमें हर सूरत में अदा करना है। तो इससे अगला दर्जा सखी का है। तो ज़कात से ऊपर जो उसकी बनती है, जो नसाब, उससे ऊपर अगर वो अल्लाह के बंदों पर खर्च करता है तो वो सखी कहलाता है। वाह। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वेलफेयर का किरदार अदा करने की तौफीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक अदारे की बुनियाद आज से 23 साल पहले रखी, रहमान फाउंडेशन जी। 3 डायलिसिस मशीनें खुद डोनेट की जो अल्लाह ने खुद इस्ताद दी थी। वाह। आज खैर से हमारे पास 110 डायलिसिस मशीनें हैं और रोज़ाना 300 के करीब मुस्तहिक लोगों को फ्री डायलिसिस। बिल्कुल ऐसे ही। वाह वाह। ये उस मालिक का करम है। जब उस मालिक के अहकामात के मुताबिक अल्लाह के बंदों को सर्व करने के लिए मैदान अमल में आते हैं तो फिर अल्लाह की मदद यकीनी है। तो अली साहब, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की एक नेकी कबूल फरमाता है, जिसे दूसरी नेकी करने की तौफीक अता फरमा देता है। वाह 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 वाह। तो अब जो दूसरा प्लेटफार्म है वो बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन,
جس کا مقصد ایک بہترین قوم کی تشکیل ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت صلی محمد اللہ علیہ وسلم نے ایک جہلانہ جو دور تھا اس میں اللہ نے انہیں بھیجا رحمت العالمین بنا کر. تو وہاں پر انہوں نے ایک ٹیم بنائی, ایک اس معاشرے کو ایک آئیڈیل معاشرہ بنایا. تو اسی طرح ہمارا خواب ہے کہ پاکستان میں نہ وسائل کی کمی ہے نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے. الحمدللہ تمام وسائل وافر موجود ہیں ہمارے پاس, یہ خوش قسمتی ہمارے لیے. لیکن اس کو نیک نیتی سے, اخلاص سے, جذبے کے ساتھ اس کو سیولائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس مشن کی تکمیل کے لیے میں میدان عمل میں ہوں. اور میرے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ 12 سال مجھے کام کرنے کا موقع ملا. اور یہ ڈیوٹی محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مجھے سونپی کہ الفت بھائی کہ جو پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنانا اللہ نے وہ میرے سے کہا رہا ہے نمایاں سر انجام دیا ہے, جس پر پوری پاکستان کے عوام, پوری قوم جو ہے وہ فخر کرتی ہے, ان کا سر بلند ہے, بلکہ پوری امت مسلمہ کا دفاع. جی سر, فخر سے بلند ہے, بالکل ایسا. ان کی خواہش تھی کہ پاکستان کے عوام کو ایک بہترین قوم میں دھارے میں لایا جائے. لیکن شاید میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو الفت رسول میرے پیارے بھائی, یہ آپ نے کردار ادا کرنا ہے. تو ان کی زندگی میں ہی اس کارواں کو ہم نے سٹارٹ لے لیا تھا. لیکن آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے پوری توانائی کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. ہمارے مشن میں کون کون سی چیزیں شامل حال ہیں, کس کس مشن پہ آپ کام کریں, ذرا وہ بھی آگاہ کریں ہم اس میں. جی, اس میں جو بیسٹ نیشنل ویلفیئر آرگنائزیشن کا ہمارا ایجنڈا ہے جی, وہ 3 نکاتی ہے: تعلیم دوست, صحت دوست اور انسان دوست. اور اس کا ہمارا ایک لائن کا جو ہمارا جو ماٹو ہے, جی, تربیت و تعلیم, صحت, مہارت اور روزگار سب کے لیے. تو ہم اگلے 3 سال میں جس کو ہم نے ٹارگٹ لیا ہے یہ جنوری 2026 سے, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر 2027 تک ہم اس ٹارگٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ کریں گے. اور 2028 میں اس کے پھل پھول سے تمام عوام مستفید ہو رہے ہوں گے. واہ 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 واہ, کیا کہنے جی آپ کے خوبصورت انداز میں. الفت رسول جویا صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ کی خدمات کے حوالے سے. ہمیں ان نوجوانوں سے ویسے ہی پیار ہے جنہوں نے پاکستان کی تعمیر میں, ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے. ایک کلام شامل کریں گے, کلام کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو جانے پھر سے بڑھیں گے. علی ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سے گزارش کروں گا مائک لیجئے گا, خوبصورت سی نعت کریم آقا کی بارگاہ میں سنائیے. بسم اللہ جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے مجھ کو بلا لے, بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھ کو بلا لے, بہت اداس ہوں میں. سے بچا لے, بہت اداس ہوں میں. غم جہاں سے بچا لے, بہت اداس ہوں میں. سوال نہ ٹالے, بہت
میرا سوال نہ ٹالیں، بہت اداس ہوں میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا، میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا، میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا، حضور پھر سے بلا لیں، بہت اداس ہوں میں، حضور پھر سے بلا لیں، بہت اداس ہوں میں، اداسیوں نے میرے گھر پہ ڈیرا ڈالا ہے، اداسیوں نے میرے گھر پہ ڈیرا ڈالا ہے، مصیبتوں سے نکالیں، بہت اداس ہوں میں، مصیبتوں سے نکالیں، بہت اداس ہوں میں، نہیں ہے غیر اجاگر حضور آپ کا ہے، نہیں ہے غیر اجاگر غلام آپ کا ہے، گرا ہوا ہے سنبھالیں، بہت اداس ہوں میں، گرا ہوا ہوں سنبھالیں، بہت اداس ہوں میں، مدینے مجھ کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں۔ شکریہ جی، انتہائی خوبصورت انداز میں محمد علی ہاشمی کو آپ نے سماعت کیا، بڑے خوبصورت انداز میں عرضی پیش کر رہے تھے کریم آقا کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ سیام کا صدقہ مکہ پاک مدینہ پاک کے اللہ بادب حاضر نصیب فرمائے۔ بخار صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، الفت رسول بھی موجود ہیں۔ بخار صاحب قبلہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں؟ کہاں تک ہمیں زکوٰۃ پہنچانی؟ جب زکوٰۃ ہم نے ادا کرنی ہے، آپ نے بتا دیا کہ اپنے مال کو پاک کرنا ہے، جو اللہ کا حصہ ہے نا، اللہ کے نام کا حصہ، وہ ہم نے نکالنا ہے۔ اب ڈھونڈنا کیسے ہے، تلاش کیا کرنا ہے، اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اور ہمارے دوست الفت رسول صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ کے ویلفیئرز بھی ہیں، یہ بھی پاکستان کی تعمیر میں، ترقی میں، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے اصل مستحق لوگ کون ہیں؟ زکوٰۃ کیسے کہاں کہاں پہنچانی، ذرا اس حوالے سے روشنی ڈالیں نا، بسم اللہ۔ یہ پہلے تو اپنے عدید و اقارب میں آپ دیکھیں گے، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں گے، قوم قبیلے میں دیکھیں گے، پھر اوورآل سوسائٹی میں پورا۔ اب میں عرض کروں، ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بڑی زبردست، ان کی ہر حدیث ہی کمال ہے، سبحان اللہ، بے لیکن شک۔ بعض اوقات تو انسان ورطہ حارت میں گم ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے،
पूरी मखलूक खुदा का कुंब है। खुदा का कुनबा है, जिसमें ये जानवर भी शामिल है, आपके कुत्ते बिल्लियां, ये सब आपके अड़ोस पड़ोस में कबूतर, ये चिड़ियां, ये सब लोग जो खुदा की मखलूक है उसका कुनबा है। अब हम अपने अपने कुनबे के ऊपर सर्व करते हैं। अब खुदा चाहता है कि पूरी मखलूक पे खर्च किया जाए, उसमें मसाकीन अदीदो कारब में चैरिटी बिगिन दैट होम, अव्वल ख्वेश बाद दरवेश। अगर घर में आसपास में पड़ोस में कोई आपके अदीदो कारब में साहिब मुस्तहिक है तो उसको दिया जाए। गुरबा है, फुकरा है, मसाकीन है, मुसाफिर है। जैसा उल्फत रसूल साहब बरादर अजीज ये काम कर रहे हैं तो नोबल काज के लिए दिया जा सकता है। एक हिस्सा मसाजिद और उनकी तमीर में जो हम समझते हैं मुस्तहिकीन, जहाँ पे मसरफ इसका बेहतरीन पाको पकीदा हो, तलबा को बेहतरीन ज़कात जो पढ़ रहे हैं तालिब इल्म दीनी मदारस में, उनको तो सबका बेहतरीन सदका है तलबा के लिए। जो एजुकेशन का काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये दी जा सकती है। और ये पर्टिकुलरली जितने किसी का कर्ज है, किसी की गर्दन फंसी हुई है और कर्ज किस कदर कबीर रस्म है, उससे किसी को कर्ज से निजात दिला देना ज़कात के पैसे से, किसी गुलाम को, कनीज को, लौंडी को आज़ाद करके राह खुदा में आज़ाद कर देना। पुराने ज़माने में, अब तो ये तसव्वुर कम रह गया, लेकिन ये सारे मसरफ हैं इसके जहाँ जहाँ। और फिर ये आपको सोना चांदी, आपके गंदम, आपके गेहूँ, चावल, अजनास, ये सारे आपके जितने खजूर, ये फसलें, ये मकानात, ये बागात, ये जायदाद, ये देवर। हत्ता कि एक खतून थी, जब उन्हें पता चला बारगाह रसालत मुआब में आई, साहिब सरबत थी, तो 2 कंगन पहन रखे थे। या रसूलल्लाह इन पे भी ज़कात है, फरमाया इनके भी है, अल्लाह का हक है। तो उसने उतार के सरकार के कदमों में रख दी, हजूर ये इसको आप कबूल फरमाए मेरी तरफ से, और मैं ये पहनती ही नहीं कि कल को मुझे जवाब देना पड़े। अल्लाह इस हद तक मतलब सहाबियात ने रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिन्ना अजमाइन, उन्होंने भी इसको इस पाबंदी से अदा किया। और बाकायदा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो बाकायदा फौज भिजवाई है मुनकरीन ज़कात के खिलाफ। अल्लाह अकबर। एक रस्सी भी अगर कोई ज़कात का रोकेगा तो मैं उसके खिलाफ जिहाद करूंगा। उस वक्त लश्कर इस्लाम ज़कात के लिए, मुनकरीन ज़कात की सरकोबी के लिए जाना है, क्योंकि ये वाजिब फरीदा है, ये रुकने इस्लाम है, इसका जो इनकार करने वाला काफर है। इसमें एक मुझे एक दोस्त ने लतीफ़ा भिजवाया पिछले दिनों, उसने कहा जी अब ये माह रमज़ान आ रहा है और यकम रमज़ान को ज़कात कटती है। उन्होंने कहा अब ये शिया तादाद में इतने नहीं है, रमज़ान में माशाल्लाह 90% शिया बन जाते हैं। एफिडेविट दिया हुआ है कि जनाब मेरी ज़कात ना काटी जाए, मैं अहले फ़िक़ा जाफ़रा से ताल्लुक़ रखता हूँ। और भाई मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि मुनकर ज़कात दायरा इस्लाम से खारिज है, काफर है। शिया ज़कात इनको नहीं कटवाते, खुद वो कहते हैं हम खुद देना चाहते हैं, अपने हाथ से मुस्तक को पहुंचाएंगे, हमें हुकूमत के निज़ाम पे एतमाद नहीं है। ये चेयरमैन बैतुल माल और क्या क्या करते हैं, और हम किसी पे तनकीद नहीं कर रहे, खुदा न खास्ता। वो समझते हैं ये जो बैंक खुद ही ज़कात काट लेता है तो क्या इससे हमारी ज़कात अदा हो जाती है कि नहीं होती, ये बताइए। अदा वो ये समझते हैं कि हमारी अदा नहीं होती जब तक हम अपने हाथ से मुस्तकीन को ना पहुंचाएं। बैंक काट के हुकूमत को देता है, हुकूमत उसके मसरफ में हमारे नज़दीक जो मुस्तक हमारे अदीदो कारब है उनको देती है कि नहीं देती, वो मुनकर कोई भी नहीं है। बल्कि मैं आपको मजीद ऐड कर दूं कि आमतुल मुस्लिमीन तो ज़कात देते हैं, शिया भी ज़कात देते हैं, लेकिन वो खुद देना चाहते हैं मुस्तकीन को, हुकूमत पे उनका आदम एतमाद है। एक वो साथ खुम्स भी देते हैं, ज़कात 2.5% है, हमारे खुम्स भी वाजिब है, जो अल्लाह और उसके रसूल का हिस्सा है, अहले बैत अतहार का हिस्सा है, वो 20% है। अल्लाह अकबर। 1 लाख में से 20,000 देते हैं, ज़कात सिर्फ 2,500 है जी, तो वो खुम्स भी देते हैं, ज़कात भी देते हैं, दोनों चीजें वाजिब हैं। इसलिए इसे दुआ से याद रखें। बहुत शुक्रिया जी। बुखारी साहब की बिला गुफ्तगू कर रहे थे, उल्फत रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुजूर आपकी खिदमात के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह आपने बताया कि पूरे पाकिस्तान में अब तो आपके इदारे डायलिसिस के हवाले से, रहमान फाउंडेशन के हवाले से भी कायम है, और आपने ये जो बेस्ट नेशनल वेलफेयर का आगाज़ कर रखा है और जो आपने टारगेट अपने बनाए हैं, हमारी नेक दुआएं ख्वाहिशात हमेशा आपके साथ हैं। तो अगर कोई आपका साथ देना चाहे, आपसे मिलना चाहे, कोई हमारा कोई राब्ता नंबर, कोई ऑफिस, को जो हमारी खिदमात है, उस हवाले से ज़रा आगाह करें ना नाज़रीन को। बिस्मिल्लाह। अली साहब, सबसे पहले तो जैसे अलामा साहब ने फरमाया, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जी हाँ, अगर इसको पूरे के पूरे को हम अपना लें वाह वाह, तो ये माशरा एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह जो है वो तरोताज़ा रह सकता है, बेशक, और यही इस्लाम की खूबी है। दूसरी बात यह है कि एक इस्लामी फलाही रियासत की बुनियाद ज़कात पर है,
اور میں سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے نظام کو صحیح طریقے سے وہ نافذ العمل ہو اور مسلمان صحیح معنوں میں اپنا جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالیں تو ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. معاشرے میں کوئی غریب نظر نہ آئے، معاشرے میں جو ان بیلنس ہے وہ ختم ہو جائے. اور زکوٰۃ مانگ کر لینے والی چیز نہیں ہے، زکوٰۃ حقدار تک پہنچانے والی چیز ہے. واہ 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 اور واہ واہ. الحمدللہ یہ جو بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کی جو پلیٹ فارم ہے، اس میں ہم نے یہ عزم ارادہ کر رکھا ہے کہ ہم نے ہر گھر کا سروے کر کے ہم نے اس جو زکوٰۃ جس پر واجب ہے، جس زکوٰۃ جس کا حق ہے اس تک پہنچایا جائے. تو اس کے لیے جو ہمارا تعلیم دوست پروگرام ہے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں جی گا. بسم اللہ بسم اللہ. اس میں ہمارا پہلا پروگرام ہے قرآن و سنت آگاہی. واہ. قرآن و سنت آگاہی ہر گھر تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس گھر میں جو بے روزگار ہیں، جو صاحب ضرورت ہیں، ان تک ان کی ضرورت بھی ان کی پوری کی جائے. تو اس کے لیے ہم نے 12 پروگرام ڈیزائن کی ہیں، جس میں نمبر 1 پر ہے بیسٹ نیشن آئی ٹی اینڈ اسکل انسٹیٹیوٹس. ٹھیک ہے. اس میں اس وقت ہمارے درجنوں آئی ٹی انسٹیٹیوٹ ورکنگ میں ہیں مختلف اضلاع میں، اور یہ 2026 کا ہمارا ٹارگیٹ ہے 100 آئی ٹی انسٹیٹیوٹ. واہ. اور اس میں تھوڑی سی میں بتاتا چلوں کہ جو ڈگری ہولڈر بچے بچیاں ڈگری ہونے کے باوجود گھروں میں فارغ بیٹھے ہیں، اور ہمارے سروے کے مطابق 90% ڈگری ہولڈر گھروں میں فارغ بیٹھے ہیں، ہم ان کو 6 ماہ کے پروفیشنل کورسز کروا رہے ہیں فری آف کاسٹ. ساتھ ان کی کردار سازی بھی کر رہے ہیں، اور جن کو ہم سرٹیفائی کر رہے ہیں ان کو اگلے 3 ماہ میں جاب فراہم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. واہ 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 واہ. اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ بیسٹ نیشن آر ٹی انسٹیٹیوٹ ڈیولپ ہوتے جائیں گے، اگلے 3 سال میں وہاں کوئی ڈگری ہولڈر بچہ بچی بے روزگار نہیں بچے. واہ واہ واہ. اور دوسرے جو سٹیپ پر ہم کر رہے ہیں کہ جو آئی ٹی میں نہیں جانا چاہتے یا ان کی سکل نہیں ہے، تو ان کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں، اور ان کو جن کو ہم نے ٹریننگ کمپلیٹ کر لی ان کو ٹولز فراہم کر رہے ہیں. کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اس طرف مائل کیا کہ آپ ان کو رزق کے جو آلات فراہم کریں تاکہ وہ پرماننٹ جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور معاشرے کے خوشحال فرد بن سکیں. جی. تو اسی حوالے سے ہم جہاں جہاں ہمارے انسٹیٹیوٹ قائم ہو رہے ہیں وہاں ہم ہر گھر کا سروے بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کون ایسا گھر ہے کہ جس میں کوئی اپاہج ہے یا کوئی بیوہ ہے، تو اس کا نان نفقہ اس کے گھر تک پہنچایا جائے. تو یہ سب کچھ ممکن ہے بشرطے کہ احساس ہو. اور ہم صرف کہتے ہیں کہ یہ حکومتوں کے کرنے کا کام ہے، یقیناً ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں حکومت کے کرنے کا کام ہے، لیکن اگر حکومت کہیں وہ نہیں پہنچ پا رہی یا نہیں کر پا رہی، اس کی کیا معذوری ہے، اس کی جواب دہ وہ ہے. لیکن ہماری معاشرے کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. اللہ نے ہمیں جو ہے وہ نوازا ہے، اللہ نے ہمیں رزق سے اور ہمیں صحت دی ہے اور ہمیں تمام جو انعامات دیے ہیں، تو ہم بھی اپنی ڈیوٹی پرفارم کریں. جب ہر فرد اپنی ذمہ داری ادا کرنا شروع کر دے گا تو ہم ایک بہترین قوم کے دھارے میں آئیں گے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ میرے بعد آپ نے امت کو بھی جو ہے وہ یکجا رکھنا ہے، اور جو غریب ہیں ان کی داد رسی بھی کرنی ہے، اور اللہ کے نظام اور احکامات کے مطابق اپنے جو فرائض ہیں وہ آسان طریقے سے ادا کرنے ہیں. تو بیسٹ نیشن کے پلیٹ فارم پہ سے ہم یہ کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں. کیا کہنے جی آپ کے انتہائی خوبصورت انداز میں گفتگو. ہماری نیک خواہشات، ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں جس انداز میں آپ نے ہمیں بتایا ہے. مختصر قبلہ ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ایسا ہو جائے. یقین جانیے تو جتنے بھی یہ ہمارے نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ سوچ رہے ہیں، جو مستحق زکوٰۃ ہیں جہاں تک زکوٰۃ پہنچانی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سوچ رہے ہیں، اور آئی ٹی کے حوالے سے کیونکہ اگلا دور بڑا جدید دور آ رہا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ اسکل سکھانی ہے، ساری چیزیں کرنی ہے. سلسلہ نعت میں گوشہ نعت سے ایک کلام لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ گفتگو بھی جانے بھی بڑھیں گے. آج کا ہمارا موضوع بھی بڑا خوبصورت موضوع ہے. بخاری صاحب قبلہ سے ہم زکوٰۃ کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، کتنی دینی چاہیے، اس میں اسلام میں اس کی کیا فرضیت ہے، افضلیت ہے، اہمیت ہے. اور ہمارے ساتھ الفت رسول صاحب موجود ہیں، آپ سے آپ کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ کی ویلفیئر کن کن کاموں پہ پاکستان کی تعمیر میں، ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے. ہمارے ساتھ انتہائی خوبصورت دوست بھائی SF قاسمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے گزارش کروں گا ایک خوبصورت سا کلام شامل کریں گے. بسم اللہ جی. میرے آقا
کہ مدت ہوئی ہے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں پل کے بچھاتے تیری راہ میں پل کے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دل ہوئے گھر سجاتے بڑے دل ہوئے گھر سجاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے اور میرا ہے یہ مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے اور یہ مانا کہ ایک دل فقط مجھ نکمے کی یہ التجا ہے فقط مجھ نکمے کی یہ التجا ہے کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے جنازہ اٹھانا گھماتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے اور قیامت کا منظر میرے مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا
مجد کر کے نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے۔ شکریہ جی، انتہائی خوبصورت انداز میں محمد سیف قاسمی صاحب خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ہمارے پاس چیئرمین ہیں جی بیسٹ نیشنل ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان کے، محب پاکستان الفت رسول جویہ صاحب۔ ہماری نوجوان نسل کو ہماری اس ویلفیئرز کے حوالے سے، خدمات کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیے جے نیوز کی سکرین سے؟ آخری 1 منٹ، اس کے بعد ہم نے بریک پہ جانا ہے۔ بسم اللہ جی بہت شکریہ علی صاحب۔ میرا پیغام پاکستان کے عوام سے یہی ہے کہ لیٹس پے بیک ٹو پاکستان۔ اس پاک دھرتی نے ہمیں بہت عزت دی ہے، بہت نوازا ہے، اور اس میں تمام وسائل اور تمام ٹیلنٹ موجود ہے۔ جی، اب ہم اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ جب تک ہم نیشنل قوم اپنے حصے کا کردار ادا نہیں کریں گے، تب تک ہم ایک بہترین قوم کے دھارے میں نہیں آ سکیں گے۔ حکومتیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور بیسٹ نیشنل ویلفیئر آرگنائزیشن کا جو پلیٹ فارم وہ حاضر ہے۔ اس میں ہم تعلیم، صحت اور یوتھ کو روزگار فراہم کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں، اور جو مخیر حضرات ہیں وہ آگے بڑھیں۔ ہمیں جو بیسٹ نیشن آر ٹی اینڈ اسکل انسٹیٹیوٹس کا جال بچھا رہے ہیں، اس کے لیے آپ بلڈنگ دے سکتے ہیں، آپ لینڈ دے سکتے ہیں، آپ کائنڈ میں ہمیں لیپ ٹاپ دے سکتے ہیں، اور آپ ہماری ایڈوائزری بورڈ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم ہر علاقے میں جو بہترین لوگ ہیں ان کو ایز اے پیٹرن لے رہے ہیں، ایز اے ایڈوائزر لے رہے ہیں، ایز اے آرگنائزر لے رہے ہیں، ایز اے کوآرڈینیٹر لے رہے ہیں، اور سب کو ہم عزت دے رہے ہیں تاکہ ان کے زیر نگرانی ہم ایک بہترین قوم کی تشکیل کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکیں۔ بہت شکریہ جی ناظرین مکرم، انتہائی خوبصورت انداز میں الفت رسول صاحب پیغام محبت آپ کو دے رہے تھے۔ ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک بریک پہ جائیں گے، بریک سے بعد واپس آئیں گے تو سلسلہ نعت بھی ہوگی اور گفتگو کا سلسلہ بھی جاری صحیح رہے گا۔ بریک کے بعد ملتے ہیں، دیکھتے رہیے برکت رمضان۔